سید کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرہ، جب کوئی مومن اور نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس نیک اور مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، دنیا کا سفر ختم ہو رہا ہے، آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، دعا کیجئے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، یہ نیکی اور اچھائی کا اثر نیک بندے کو موت کے وقت اللہ دکھا دیتا ہے۔ نیک اور مومن بندے کی روح کو نکالنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس، نیک بندے کی روح کو نکالنے کے لیے جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اتنے نورانی چہروں والے، جس طرح چاند اور سورج چمکتا ہے ایسے نورانی اور چمکدار چہروں والے فرشتے اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، نیک انسان کی روح کو نکالنے کے لیے آسمان سے فرشتے جو کفن لے کے آتے ہیں، یہ کفن جنت کا کفن ہوتا ہے، اور اس کی روح کو لگانے کے لیے جو عطر اور خوشبو لے کے آتے ہیں، یہ خوشبو جنت سے لے کے آتے ہیں۔ ثم یجیء الملک الموت علیہ السلام، پھر موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے قریب آتا ہے، حتی یجلس عند رأسی، اس مومن اور نیک بندے کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ فیقول ایتھا النفس الطیبہ، اس نیک بندے کو خوشخبری دیتا ہے، اے نیک اور پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، چل تیری زندگی کا سفر ختم ہوا ہے، آخرت کے سفر پہ چل، اللہ نے تیرے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر اور رضامندی تیار کی ہے۔ موت کا فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے، تیرے لیے اگلی منزل بڑی آسان ہے، تیرے لیے اللہ نے معافی تیار کی ہے، تیرے لیے بخشش کے وعدے ہیں، تجھ پہ پیدا کرنے والا رب خوش اور راضی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور جو کافر ہے، إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اس کا آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ سود الوجوہ، سیاہ چہروں والے فرشتے اس کی جان اور روح کو نکالنے کے لیے اترتے ہیں۔ ثم یجیء الملک الموت، پھر موت کا فرشتہ اس کے سر کے قریب بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی اور ناپاک روح، گناہوں کی گندگی میں ڈوبی ہوئی، زندگی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارنے والی جان، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آج تیری زندگی کا سفر ختم ہونے لگا ہے، آخرت کا سفر شروع ہونے لگا ہے، تیرے لیے اگلی منزل بڑی مشکل اور کٹھن ہے، تیرے لیے اللہ نے سخت عذاب، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ نیکی ہے
جس کی وجہ سے موت کے وقت بشارت ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، انسان کی موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ اور خطائیں ہیں، نافرمانیاں اور بغاوتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو موت کے وقت عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی وعید سنائی جاتی ہے، اور اس کی موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، نیک انسان فوت ہوتا ہے، قبر میں فرشتے اس کے پاس حساب لینے کے لیے آتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی اور امام اور پیشوا اور رہنما کون ہے؟ اس کی زبان سے نکلتا ہے مجھے پیدا کرنے والا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، جس نبی کو میں نے اپنے لیے مرشد اور ہادی اور رہنما مانا ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پھر پوچھتے ہیں فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ، تو نے سوالوں کے جواب تو صحیح دے دیے، ذرا یہ بھی بتا تجھے ان باتوں کا علم کہاں سے ہوا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، آج قبر میں نے سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں میں نے قرآن کو سمجھا اور پڑھا تھا، اس لیے آج میں قبر میں ان سوالوں کے جواب دے سکا ہوں۔ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے ساتھ اتنی بڑی غداری اور بے وفائی ہوئی، رمضان کی آخری رات قرآن بند ہوتا ہے، پورا سال کھولنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سوشل میڈیا اور فیس بک اور سٹیٹس لمحہ لمحہ ایک ایک پل ان کے ساتھ وقت گزارنے والے، راتوں کو کئی کئی گھنٹے ٹیلی ویژن پہ وقت برباد کرنے والے کے پاس قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اپنے دل سے سوال کریں، جو قرآن اللہ نے میری ہدایت کے لیے، میری رہنمائی کے لیے، میرے عمل کے لیے، میری کامیابی کے لیے، قبر اور حشر میں میری نجات کے لیے اتارا تھا، اس قرآن کی 114 سورتوں میں سے 30 پاروں میں سے کتنی آیات ہیں جن کا مجھے ترجمہ آتا ہے؟ میں نے قرآن کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے؟ سوالوں کا جواب دینے والا قبر میں بتائے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن سے رہنمائی لی ہے، اسی وجہ سے آج میں قبر میں تمہارے سوالوں کا صحیح جواب دے پایا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ صحیح وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس نیک انسان کو اس کی نیکی کا اثر قبر میں پہنچے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، جب یہ نیک بندہ قبر میں سوالوں کے جواب دے گا، آسمان سے پکارنے والا پکارے گا، آواز لگانے والا صدا لگائے گا، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے جو قبر میں جواب دیے ہیں اس نے سچ کہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے قبر میں وہ بستر بچھا دو جو بستر جنت سے آیا ہے۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیا جائے، جنتی لوگوں والا لباس پہنا دیا جائے۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اور اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے، صبح و شام جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس نیک انسان کو قبر میں نصیب ہوتی رہیں گی۔ یہ ہے نیکی کا اثر جو انسان کو قبر میں نصیب ہوتا ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِ، یہ چھوٹی سی قبر تنگ ہے، چھوٹی ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دو،
کھول کے بڑا کر دو، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اتنی بڑی اس کی قبر کر دی جاتی ہے۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسُنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الثِّيَابِ، پھر قبر میں اس کے پاس ایک خوبصورت فرشتہ آتا ہے، نورانی چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، سفید لباس والا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، بڑی پیاری اور عمدہ خوشبوئیں اس کی قبر سے آ رہی ہیں۔ فرشتہ آ کے اس کو خوشخبری دیتا ہے، ابشر بالذی یسرک ھذا، اے نیک بندے قبر میں آرام اور سکون کی نیند سو جا، تیرے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ پھر یہ پوچھتا ہے، من انتا، مجھے جنت کی بشارت دینے والے، میری قبر میں آنے والے حسین و جمیل تو کون ہے؟ وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، انا عملک الصالح، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور یہ انسان قبر میں دعا کرے گا، ربی اقم الساعہ، ربی اقم الساعہ، اللہ جلدی وہ وقت آئے جب میں تیری جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، جو کافر ہے اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتا، کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں نیکی کی ہی نہیں تھی۔ اور وہاں کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، میری قبر میں مجھے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لا ادری، تمہارے کسی سوال کا جواب میں نہیں جانتا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے، افرشوہ من النار، آگ سے بنا ہوا، جہنم سے لایا گیا بستر اس کی قبر میں بچھا دیا جائے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم اور آگ کا بنا ہوا لباس اس کو پہنا دیا جائے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، جہنم کی آگ میں سے ایک دروازہ اس کی قبر کے ساتھ کھول دیا جائے، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، قبر میں اس انسان کو جہنم کا دھواں اور گرمی پہنچتی رہے گی۔ وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرًا حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُ، فرمایا اس کی قبر ملا دی جائے گی، تنگ کر دی جائے گی، قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملا دی جائیں گی، اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسری کے اندر داخل ہو جائیں گی، قبر اس کو جھنجھوڑے گی، قبر اس کے جسم کو ملائے گی۔ اللہ ہمیں اس سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لے کے اس کے سر پہ زور سے وار کرے گا، ہتھوڑا مارے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، جو قبر میں ہتھوڑا مارا جائے گا، اگر وہ ہتھوڑا ایک مرتبہ کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ اور مٹی بن جائے، فَيُضْرَبُ بِهَا ضَرْبًا، وہ فرشتہ اس برے انسان کو قبر میں ایک وار کرے گا، ہتھوڑا مارے گا، يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اس ہتھوڑے کی وجہ سے یہ چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اس کے چیخنے کی آواز انسان اور جن کے سوا دنیا کی ہر مخلوق سنے گی۔ یہ اس کی برائی کا اثر ہے، اس کے گناہوں کا اثر ہے، اس کی نافرمانیوں کا اثر ہے جو اس انسان کو قبر میں پہنچتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ، پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ آئے گا، خوفناک چہرے والا، سیاہ چہرے والا، گندی بدبو اس سے آ رہی ہوگی،
یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ قبر میں اس کو جواب ملے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا وہ برا اور گندا عمل ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر یہ وہاں قبر میں دعا کرے گا ربی لا تقم الساعہ، ربی لا تقم الساعہ۔ فرشتہ اس کو اگلی منزل کا انجام دکھائے گا، جہنم میں ٹھکانہ دکھائے گا، اور یہ پکارے گا، دعا کرے گا اللہ کبھی قیامت کا دن نہ آئے۔